بسم اللہ الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں ماہ مبارک رمضان اور روزے سے متعلق خداوند متعال روزے کے حکم کے سلسلے میں ہم لوگوں سے کہتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اے صاحبان ایمان، تم پہ روزہ ایسے ہی واجب کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پہ واجب کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کی تاثیر یہ ہے کہ روزہ ہم کو تقوی پروردگار تک پہنچاتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جو ہم کو بچائے۔ تقوی ایک طرح کی سپر کا نام ہے۔ سپر سمجھتے ہیں کہ جو چیز حملات سے بچائے، اسے تقوی۔ یعنی تقوی کا مطلب یہ کہ ہم ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ خداوند متعال کہتا ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ شاید کیوں ہے؟ یہ شاید اس لیے ہے کہ روزہ ایک سسٹم کا نام ہے، نظام کا نام ہے، اور سسٹم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا سسٹم کو اپناتا ہے اتنا سسٹم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر سسٹم کو نہیں اپنائے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو اپنانا پڑتا ہے، اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان خود تقوی پروردگار بھی سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ تقوی پروردگار، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں شریعت اسلامی میں؟ جن چیزوں کو خداوند متعال نے حکم دیا ہے ہم ان کو چھوڑیں نہیں، ان پہ عمل کریں۔ جن چیزوں سے روکا ہے ہم ان کو اپنائیں نہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اس کا نام تقوی پروردگار۔ خوب یہ سسٹم ہوا نا، ایک نظام ہوا۔ یہ وہ نظام ہے کہ جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو انسان کو ترقیوں تک پہنچاتا ہے۔ مثلا اب روزے کو آپ ظاہری اعتبار سے دیکھ لیں کہ روزے کی ظاہری تاثیر۔ ہم ایک مثال دیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے یہاں بعض برادران ہو گئی غلطی، کبھی بچپنے میں سگریٹ کے عادی ہو گئے، مسالے کے عادی ہو گئے، فلاں کے عادی ہو گئے، ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں سحری کے وقت سے افطار کے وقت تک تو اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں نا، وہ سحری کے وقت سے افطار کے وقت تک اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو کم سے کم اب الگ الگ زمانہ، الگ الگ موسم، الگ الگ علاقے، کبھی وہ 12 گھنٹے اپنے کو بچانے کی پریکٹس کرتے ہیں، کبھی 14 گھنٹے اور کبھی 16 گھنٹے، جیسا جہاں کا روزہ ہوا۔ تو حد اقل اتنی دیر تو پرہیز کیا انہوں نے۔ اب اگر وہ چاہیں تو روز 1 گھنٹہ بڑھا کے اپنے آپ کو 24 گھنٹے اس سے الگ کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی بہترین موقع ہے کہ انسان نشہ چھوڑ سکتا ہے، بہترین موقع ہے کہ برائی چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ، دوسری چیزیں روزے میں، روزے میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو حلال ہیں اور ان کو چھوڑنا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں ان سے روزہ باطل ہوتا ہے، چھوڑنا تو ان کو ہمیشہ ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے تو یہ 1 مہینے جو چھوڑنے کی پریکٹس ہوتی ہے، یہ پریکٹس اس کو چھوڑنے کا عادی بنا دے گی۔ مثلا ایک انسان روزہ، دیکھیں روزے کی 3 قسم بیان کی گئی ہیں کتابوں میں۔ روزے 3 طرح کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ عام ہوتا ہے، ایک روزہ خاص ہوتا ہے، اور ایک روزہ خاص الخاص ہوتا ہے۔ عام روزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ 9 چیزیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، ان چیزوں سے انسان پرہیز کر لے صبح سے شام تک، یہ روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے، یہ ہر آدمی رکھ لیتا ہے۔ یہ روزہ سب رکھ سکتے ہیں، سب کوئی بھی رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک روزہ ہے جسے خاص روزہ کہتے ہیں۔ خاص روزہ کیا ہے؟ خاص روزہ اس عام روزے سے تھوڑا سا اس کا لیول اونچا ہے۔ مثلا انسان صبح سے شام تک اگر روزہ ہے تو اس روزے کی حالت میں
وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، نگاہوں سے کسی نامحرم کو نہ دیکھے، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح، انسان کے باڈی کے پارٹس، یہ بھی روزہ، یہ روزہ خاص روزہ۔ اب انسان جب عام روزہ رکھتا ہے تو اس نے صبح سے شام تک نہیں کھایا، شام کو جب روزہ کھولتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے، لیکن خاص روزے میں اگر انسان صبح سے شام تک مثلاً اس نے غیبت نہیں کی تو ایسا نہیں کہ شام کو روزہ کھولتے وقت وہ غیبت کرے گا بیٹھ کے، نہیں، شام کو اگر اس کا ہاتھ روزے سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صبح سے شام تک اگر اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی پہ ظلم نہیں کیا تو شام کو کسی پہ ظلم کرے گا، نہیں، بلکہ یہ وہ روزہ ہے کہ جو روزہ باقی رہے گا، یہ وہ روزہ ہے کہ جو روزہ کنٹینیو رہے گا۔ تو یہ وہ روزے ہیں کہ جو کھلتے نہیں، یہ ہے انسان کی پریکٹس۔ اب انسان اگر ایک مہینے یہ پریکٹس کر لے کہ مثلا اپنے ہاتھ کو برائیوں سے بچا لے، اپنی زبان کو برائیوں سے بچا لے، اپنی نگاہوں کو برائیوں سے بچا لے، تو وہ برائیوں سے بچنے کا عادی ہو جائے گا۔ یہ ہے خاص روزہ۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان تقوی میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری قسم روزے کی ہے خاص الخاص۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ اور یہ وہ روزہ ہے کہ جہاں پہ انسان کی فکر بھی روزے سے ہوتی ہے، انسان کی سوچ بھی روزے سے ہوتی ہے، انسان کے فکر میں سدھار پیدا ہوتا ہے، فکر میں تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان وہ سوچتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اور اصلاً وہ سوچتے ہی نہیں جو خدا نہیں چاہتا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان بعض گناہ ہے جن کے لیے سوچتے ہی نہیں، مثلا مومنین الحمدللہ، کبھی مومنین نے سوچا ہے شراب پینے کے لیے؟ سوچ سکتے ہیں، وہ پی بھی سکتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ اصل بہت فرق ہے، بہت دوری۔ کبھی کسی نے سوچا ہے چوری کرنے کے لیے؟ نہیں سوچا۔ اصل یہ فکر وہاں تک جاتی نہیں، گناہ سامنے ہے، گناہ کے وسائل سامنے ہیں، امکانات سب کچھ سامنے، لیکن ہم نے وہ سوچے ہی نہیں، ذہن میں وہ فکر آ ہی نہیں، کسی کے ذہن میں وہ فکر پڑی ہی نہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کی فکر بھی خدا کے حوالے ہے۔ یہ روزے کی اعلیٰ ترین منزل ہے، بلند ترین منزل ہے۔ خداوند متعال نے اس کی طرف اشارہ کیا، لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ ایک بہت عظیم چیز جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ سورہ انفال آیت نمبر 29۔ البتہ خود روزہ نہیں، خداوند متعال نے کیا کہا کہ ہم نے تم پہ روزہ واجب کیا ہے، لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ اب آئیے خود تقوی کو دو نگاہ سے دیکھیے۔ ایک تو تقوی یہ کہ خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان میں ہم پہ روزہ واجب کیا ہے تاکہ شاید تم متقی ہو جاؤ، اور دوسری طرف سے ہر ہفتے جمعے میں تقوی 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 تقوی۔ مولوی صاحب کچھ اور پڑھیے، کہا کیا کریں، کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ خدا نے کہا کہ جمعے میں تقوی کا ذکر کرو، تو کچھ اور کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیوں خدا نے کہا؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہر ہفتے جمعے میں تقوی کا ذکر کیوں؟ خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی پروردگار کو اختیار کر لو تو خدا تم کو حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کا شعور عطا کرے گا۔ فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے کا، فرق پیدا کرنے، فرق سمجھنے کا شعور، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو ہم کو ملنی چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کے جو فضائل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اس میں بہت اہم چیز ہے یہی حق و باطل کا فرق کی بات ہے۔ یہ آیت بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کی ہے کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ کس میں؟ قرآن مجید میں۔ خداوند متعال نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کی نشانیاں موجود ہیں، ہدایت کی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی اگر انسان تقوی پروردگار کو اختیار کر لے، قرآن مجید کو سمجھ لے، قرآن مجید کو محسوس کر لے، تو یہ حق و باطل میں فرق پیدا کرے گا۔ حق و باطل کا فرق کیا؟ اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں عام طور سے تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان پابندی سے 5 وقت مسجد میں دکھ گیا تو بہت بڑا متقی،
تھوڑا چہرے سے اپنے کو دیندار دکھا دیا تو متقی. البتہ ایسا نہیں کہ ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں، اچھی چیز ہے، چہرے سے دکھنا چاہیے دیندار، چہرہ دیندار ہو، عادات و اطوار دیندار ہوں، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بات چیت کا طریقہ ہو. لیکن یہی دینداری نہیں اور یہی تقوی نہیں. تقوی کیا ہے؟ اسلام کا جو نظام ہے، جو پیکیج ہے، اس پیکیج پہ عمل کا نام تقوی ہے. تقوی صرف ظواہر کا نام نہیں ہے، اسلام کے نظام پہ عمل کا نام تقوی ہے. بعض لوگ صرف نماز میں تقوی ڈھونڈتے ہیں، بعض لوگ صرف روزے میں تقوی ڈھونڈتے ہیں، بعض لوگ صرف دعاؤں میں تقوی. کی غلط فہمی ہے. نظام اسلام پہ عمل کا نام تقوی ہے. نظام اسلام کیا ہے؟ نظام اسلام میں جہاں خداوند متعال نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے، جہاں خداوند متعال نے آپ کو روزے کا حکم دیا ہے، جہاں خداوند متعال نے آپ کو دعاؤں کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، خمس کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ظالم کی حمایت مت کرو. یہ بھی کہا ہے کہ مظلوم کی آواز پہ لبیک بولو. یہ بھی کہا ہے کہ باطل کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرو. ماہ رمضان عبادتوں کے بہار کا مہینہ ہے. عبادتوں کو نماز و روزے میں محدود نہ کریں. حق و باطل میں فرق پیدا کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. باطل کے چہرے کو پہچاننا بھی بہت بڑی عبادت ہے. دشمنان اسلام کو پہچاننا بہت بڑی عبادت ہے. اسلام خلاف سازشوں کو پہچاننا، ان کو بے نقاب کرنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی اسلام کا کام ہے، اسلام سے ہٹ کے نہیں، اسلام کے خلاف نہیں. امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے آپ مولا کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے اور چاہے مولا کے اقوال. نہج البلاغہ یقیناً پڑھتے ہوں گے آپ لوگ، نہج البلاغہ نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھیے، کیونکہ اب آج وہ تاریخ آ گئی ہے، وہ ایام آ گئے جب نہج البلاغہ کی مخالفت بھی ہوتی. اتنی بہترین کتاب، اصلاً ہدایت کے ساتھ ساتھ ایک زندگی کی کتاب ہے. وہ کیا آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مولا کائنات عبادت سے ہٹ کے بھی ایک لمحہ کوئی کام کریں گے؟ کیا مولا کائنات سے بڑا کوئی متقی ہے؟ امام المتقین ہیں، مجسمہ تقویٰ ہیں. لیکن علی وہ ہیں کہ جو عبادت کے وقت میں مسجد میں ہیں، محراب میں ہیں، دعاؤں کے وقت پہ خدا کی بارگاہ میں ہیں. لیکن وہی علی جب وقت پڑا تو میدان جنگ میں بھی ہیں، دشمن کے سامنے بھی ہیں. وہی علی پولیٹکس میں بھی ہیں، وہی علی مزدوری بھی کر رہے ہیں، وہی علی بازار میں بھی ہیں. یعنی امام علی بتانا چاہتے ہیں کہ تقویٰ صرف مصلی میں محدود نہیں ہے، صرف مسجد میں محدود نہیں ہے. تقویٰ بازار میں بھی ہے، تقویٰ کاروبار میں بھی ہے، تقویٰ مزدوری میں بھی ہے، تقویٰ سیاست میں بھی ہے، تقویٰ تجارت، ہر جگہ تقویٰ. لہٰذا اب اگر انسان کو تقوی پروردگار اختیار کرنا ہے تو اپنے آپ کو مسجدوں میں ایک خاص شکل میں محدود نہ کرے. تقوی پروردگار ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے. ماہ مبارک رمضان میں جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو صبح سے شام تک روزے کی حالت میں مارکیٹ میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں کاروبار میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں سروس میں ہوتا ہے. تب یہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانے کے بعد یہ ایک مہینے ہم کو وہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہر گناہ، ہر برائی سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، کیسے محفوظ رکھیں. یہ پریکٹس بہت قیمتی ہے، یہ پریکٹس ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ ایک مہینے کی پریکٹس کو اگر یہ مسلمان محفوظ کر لے جائے تو یہ ایک مہینے کی پریکٹس مسلمان کو واقعی تقوی اور واقعی اسلام تک پہنچائے گا. پھر اس کے بعد اس کے اندر جب تقوی آئے گا تو وہ شعور، جیسا کہ ہم نے آیت شریفہ آپ کے نام میں پیش کیا، وہ شعور پیدا ہوگا کہ جو حق و باطل میں فرق پیدا کرتا ہے. لہذا اگر اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کو خدا سے قریب ہونا ہے، اپنے خدا کو راضی کرنا ہے، تو احکام خدا بندی پہ عمل کرنا ہوگا، سارے احکام. اور وہ احکام صرف مسجد میں پورے نہیں ہوتے، وہ احکام دوسری جگہوں پہ پورے ہوتے ہیں. ان احکام کو پورا کرنے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم کو ہر فیلڈ اور ہر پوائنٹ کو ٹچ کرنا پڑے گا جہاں اسلام پہنچانا چاہتا ہے. ہاں، اور جہاں سے اسلام ہم کو روکنا چاہتا ہے اس کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا. اگر اسلام ہمارے اوپر حاوی ہے تو ہم اپنے آپ کو اسلام کی مرضی کے مطابق موڑیں گے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پہ حاوی ہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کرتے ہیں.
غلط بھی کرتے ہیں پھر توجیہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے. وہ ایک الگ باب ہے، ابھی ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں. بعض لوگ ہیں اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آخری بات اور آخری پوائنٹ اس سلسلے کا کہ کیوں اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنی اہمیت کے ساتھ کہا گیا ہے حق و باطل میں فرق کرنے کا شعور، یا حق و باطل میں فرق، اور قرآن میں دلیلیں ہیں حق و باطل میں فرق کی. کیوں کہا گیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو سب کو معلوم ہے شراب بری چیز ہے، سب کو معلوم ہے چوری بری چیز ہے، سب کو معلوم ہے کہ مثلا جوا بری چیز ہے، شیطان ہے بہکاتا ہے. کوئی جائے گا جان بوجھ کے شیطان کے پاس؟ نہیں جائے گا. اگر شیطان آ جائے اور کہے کہ ہم شیطان ہیں، ابلیس ہیں، ہماری بات کو مان لو، نماز چھوڑ دو، کوئی مانے گا؟ سب بھگا دیں گے اس کو مار کے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اتنا اہم اور اتنی تاکید کی گئی؟ ایسا نہیں، اتنا سادہ نہیں ہے یہ معاملہ. شیطان بھی اتنا بیوقوف نہیں کہ آگے کہے گا کہ ہم شیطان ہیں اور ہم آپ کو بہکانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں. حق و باطل میں فرق پیدا کرنا اس لیے مشکل ہے کہ شیطان جب بھی باطل پیش کرنا چاہے گا اس کو حق کی ہی شکل میں پیش کرے گا. ڈپلیکیٹ مال مارکیٹ میں کس شکل میں آتا ہے؟ اوریجنل کی شکل میں آتا ہے. زہر کھانے کے ساتھ دیا جاتا ہے. ہر غلط چیز کو صحیح چیز میں ملایا جاتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ شراب خانے میں کوئی مومن جاتے نہیں ہوگا، جانتے نہیں ہوگا. سڑک پہ دکھ گیا ورنہ جاتا ہے کوئی نہیں. سب دور ہیں اس سے. وہاں پہ کوئی بہکے گا؟ نہیں بہکے گا. شیطان مومنین کو بہکانے کے لیے شراب خانے میں نہیں بلائے گا، وہ خود مسجد میں آئے گا، وہ خود امام باڑے میں آئے گا، وہ خود مذہبی ایکٹیویٹیز میں آئے گا. ہم کو حق و باطل کا فرق مذہبی ایکٹیویٹیز میں ڈھونڈنا چاہیے، اور اتنی شجاعت دینی ہونی چاہیے کہ اسی مذہبی ایکٹیویٹیز میں حق و باطل کو پہچان کے حق کو اپنائیں بھی اور باطل سے پرہیز بھی کریں. غلطیاں اسی میں پیدا ہوں گی، خرابیاں اسی میں پیدا ہوں گی، گمراہیاں یہیں سے ایجاد ہوں گی، کہیں اور نہیں ملیں گی. نمازی کو کوئی شراب خانے میں نہیں بہکائے گا، نمازی کو مسجد میں بہکایا جائے گا. عزادار کو کوئی جوا خانے میں نہیں بہکائے گا، عزادار کو امام باڑے میں بہکایا جائے گا. اب اس کو امام باڑے میں دیکھنا ہوگا کہ شیطان یہاں کس راستے سے داخل ہو رہا ہے. اس کو مسجد میں ڈھونڈنا ہوگا کہ شیطان یہاں کس. اگر یہ فرق محسوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے تقوی کا معیار بڑھ رہا ہے. اگر نہیں محسوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا تقوی کا معیار نہیں بڑھ رہا. ماہ مبارک رمضان میں ان چیزوں کی طرف ہم اور نزدیک بڑھ سکتے ہیں آسانی سے. اگرچہ خود ماہ مبارک رمضان کے بہت سارے فضیلتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے کمالات ہیں کہ ماہ رمضان میں یہ ہوتا ہے اور یہ فضائل، یہ چیزیں ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے کہ ہم اس ایک خطبے میں ان ساری چیزوں کو پیش کریں. لیکن ہاں، اگر انسان ایک جو سسٹم بنایا گیا ہے، دیکھیں ماہ رمضان کو اپنے حساب سے نہ تبدیل کریں، اپنے کو ماہ رمضان کے حساب سے تبدیل کریں. ہم ماہ رمضان کو اپنے حساب سے تبدیل کرتے ہیں. افطاری میں ہم کو یہ پسند ہے، سحری میں ہم کو یہ پسند ہے، سونا اس ٹائم پسند ہے، جاگنا. دیکھیں خدا کیا کہتا ہے ماہ رمضان میں. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نے کہیں حکم دیا کہ افطاری میں آپ بھجیا کھائیے، لیکن ہمارے یہاں اتنی ہی واجب ہے کہ جیسے خدا کا حکم، بغیر اس کے افطاری کہیں دیکھی آپ نے؟ جیسے قرآن میں آیت آئی ہوگی، دیکھو بغیر بھجیا کے افطاری مت کرنا، آئی کوئی آیت؟ نہیں آئی. لیکن ہم نے اس کو واجب کیا کیا؟ ہم نے ماہ رمضان کو اپنے مزاج، اپنی زبان کے اعتبار سے چینج کرنے کی کوشش کی. کچھ بھی کھا لیجیے افطاری ہو جائے گی. دال چاول کھا لیجیے، کہیں افطاری دال چاول. یہ ہماری کلچرل پرابلم ہے. دال چاول اگر ہم کو افطاری نہیں لگتی ہے تو یہ ہماری کلچرل پرابلم ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں. اگر ڈائریکٹ کھانا ہم کو، اب یہ ایک الگ سسٹم ہے کہ ماہ رمضان میں کتنا کھائیں، کس ٹائم کیا کھائیں، کیسے کھائیں، وہ ایک تفصیلی چیز ہے. لیکن ہاں، ماہ رمضان میں خدا نے دوسری چیزوں کا حکم دیا. اپنے اندر حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کا شعور پیدا کرو. اگر وہ بھجیا اتنی واجب ہے، پھلکی اور پکوڑی جو بھی کہیں، اور پکوڑا اور چھولے اور اتنی ہم اس کو واجب سمجھیں، اس کا کوئی حکم نہیں، تو جس کا حکم ہے وہ کتنا ضروری ہوگا. قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن مجید میں دلیلیں ہیں. دلیلیں کیسے آئیں گی؟ بغیر سمجھے آئیں گی. درس قرآن ہو، فہم قرآن ہو.
قرآن کے کلاسز ہوں، ہو رہے الحمدللہ، آپ کی ہم کو خبر ہے ماشاءاللہ، خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، انسان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے، قرآن پہ عمل، اسی قرآن میں حق و باطل کے فرق کی۔ اب یہ جو بھی دین کی شکل میں بے دینیت داخل کی جا رہی ہے اور کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ہمارے اندر قرآن فہم قرآن ہوگا تو ہم خود بخود اس کو پہچان لیں گے کہ خرابی کہاں سے۔ کاش کبھی موقع ہوا تو ہم بتائیں گے بھی کیسے، کہ ہم وہ کہاں سے ان کو پہچانیں گے اور کس طریقے سے ہم ان کو محسوس کر لیں گے۔ لہٰذا ہم ماہ رمضان میں ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کے احکام کو دیکھیں، خدا ماہ رمضان میں کیا چاہتا ہے، ہم کو کیسا بنانا چاہتا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، باقی کلچر ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب اس ذمہ داری پہ عمل کریں گے تو تتقون تک بھی پہنچیں گے، حق و باطل میں فرق بھی پہچان لیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الغربیہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مذہبی اور تاریخی مناسبات میں سب سے پہلی اور جو آج کی مناسبت ہے 15 رمضان المبارک، ولایت باسعادت سبط اکبر جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام آپ سب کی خدمت میں ہم ان امام کی ولادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں اس مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام تاریخ اسلام کی یقیناً ہر امام ایک اہم شخصیت ہے۔ امام حسن نے ایک بہت خاص سیرت پیش کی ہمارے لیے۔ ہم امام حسن کی سیرت کو دیکھنے، سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کریں۔ بڑے اہم چیپٹر ہیں آپ کی سیرت میں، خود ایک کچھ چیپٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمومی ہوتے ہیں، مثلا
ہر امام کے لیے اخلاق، امام کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، ہم کو ہر امام کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ ہر امام کا عبادت کا طریقہ، سوشل لائف گزارنے کا طریقہ، لیکن اسی میں کچھ خصوصی چیزیں ہوتی ہیں، جو خصوصی باتیں ہوتی ہیں اس امام کی تعریف۔ مثلا امام حسن کے زمانے میں صلح، امام حسن کیوں کی امام حسن نے صلح؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجہ ہوئی صلح کرنے کے پیچھے؟ امام مجبور تھے صلح کرنے کے لیے، امام حسن میدان جنگ میں آئے کیوں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ اب یہاں پہ صلح امام حسن ہم اسے خطبے میں نہیں بیان کر سکتے، تفصیلی چیز ہے، اس کے پیچھے علل و اسباب ہیں، اس کے بعد اس کے نتائج ہیں، صلح میں کیا شرائط ہے، ساری چیزیں۔ اہم ترین پوائنٹ مثلا اگر یہ لوگ میدان جنگ میں ہوتے تو غیر اسلامی طاقتیں اسلام پہ حملہ کر رہی تھیں، جس کے نتیجے میں اسلام برباد ہو جاتا، نتیجہ ختم ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ لہذا امام حسن نے صلح کر لی تاکہ غیر اسلامی طاقتیں اسلام سے فائدہ نہ اٹھانے پائیں، اسلام کو نقصان نہ پہنچانے پائیں۔ معلوم ہو گیا ہم کو، یعنی اگر آج بھی غیر اسلامی طاقتیں اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو ایسے حالات میں امام حسن کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ البتہ اتحاد خود ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی ہے، لیکن بات آئی ہے تو ہم ایک جملہ کہتے چلیں کہ یہ ہر امام کی سیرت میں آپ کو اتحاد رچا بسا ملے گا۔ کسی بھی سیرت کو آپ ایک لمحے کے لیے بھی اتحاد سے جدا نہیں کر پائیں گے۔ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں کہاں سے اتنی ہمت لائے ہیں اور کیوں اتنے بڑے گمراہی میں آ گئے ہیں نہیں معلوم۔ مثال دیں ہم آپ کو، امام علی کے زمانے میں کیا سنی شیعہ مسجد الگ تھی؟ بتائیے۔ امام حسن کے زمانے میں الگ تھی؟ امام حسین کے زمانے میں الگ تھی؟ نہیں تھی نا، نہیں تھی۔ ایک ہی مسجد میں مسلمان نماز پڑھتا تھا، تو آج الگ کیوں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارے ائمہ نے مسجد بھی الگ نہیں ہونے دی۔ حد اقل دن میں 3 یا 5 مرتبہ سارے مسلمان ملتے تھے، ایک جگہ نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے پہلے کہا کہ ہم کو اتحاد پہ گفتگو نہیں کرنی، لیکن صلح امام حسن ایک بہت بڑی دلیل ہے اس کے اوپر، اور ایک بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ بہت مشہور واقعہ کہ ایک شخص آیا، امام کو دیکھا اور دیکھتے ہی امام کو برا بھلا کہنے لگا۔ معلوم ہوا شام سے آیا، اب شام کے حالات، تبلیغات، میرا تک یاد ہے شاید ایام ازا کی مجلسوں میں ہم نے اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا۔ امام حسن نے اس کو دیکھا، گھر لے گئے، اپنا اخلاق پیش کیا، اس کے مہمان نوازی کی۔ جو امام کو برا بھلا کہتا ہوا آیا تھا وہ امام کے فضائل پڑھتا ہوا گیا۔ یہ ہے اخلاق، یہ اخلاق ہے کہ اگر غیر برا بھلا کہتا آئے تو اچھے اخلاق سے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی، آپ کی حیات، مختلف پہلو جس میں پائے جاتے ہیں اور اہم ترین پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہمارے درمیان مشکل یہ ہے کہ امام علی کے فضائل اور امام حسین کے مسائل، اس کے علاوہ باقی ائمہ کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہیں، بہت ہی محدود معلومات ہیں۔ کیوں؟ کتابیں ہیں، بھری پڑی ہیں، روایتیں ہیں، ہم ان کو ڈھونڈیں، احادیث ہیں، اقوال ہیں، ڈھونڈیں اور اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ یہی جو ولادت و شہادت کے موقع آتے ہیں، ان موقعوں پہ ہم مثلا جیسے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، ہم امام حسن کی زندگی سے کوئی ایک درس لے لیں، بس زیادہ لے سکیں وہ اچھی بات ہے، نہیں لے سکتے کوئی بات نہیں، صرف ایک۔ اگر ہر ولادت و شہادت پہ اس معصوم کی حیات سے، اس کی سیرت سے ایک درس لے لیجئے تو 1 سال میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ کم سے کم 27 اچھائیاں ہمارے اندر آ جائیں گی۔ معصوم کی بات کی ہے، اب 13 معصوم ہیں کہ جن کی ولادت بھی ہے اور شہادت بھی ہے، 14ویں معصوم جن کی ولادت ہے اور الحمدللہ شہادت نہیں ہے، اور ہمارے امام پردہ غیب میں ہے اور ہماری سرپرستی فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو دین کی واقعیت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ خود آج کی تاریخ کے بارے میں نہیں معلوم آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی،
نہیں معلوم جو رات گئی ہے اس کے لیے تھا یا آنے والی رات، قیامت کی رات ہے، یہ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ کہاں سے قیامت آنے والی؟ ابھی 12ویں امام کا ظہور نہیں ہوا، قیامت اب بلا لے گا؟ پہلے ظہور تو ہونا چاہیے نا، ظہور سے پہلے قیامت آ سکتی ہے؟ کیسے یہ شیعہ اس بات کو مان سکتا ہے؟ ہنگامہ مچا ہے، ہوگا، روایتیں بھی ہیں اس کے بارے میں، روایتیں بھی آ گئی۔ اب تو ثابت ہو گیا کہ روایت میں آئی ہوئی ہر چیز واقعی روایت نہیں ہوتی، سمجھ لیں آپ۔ لیکن ہم نے ابھی جو پہلے خطبے میں کہا، شیطان دیندار کو کہاں بہکائے گا؟ دین کے اندر سے۔ جن لوگوں کو اسلام کی مخالفت کرنی تھی انہوں نے روایتیں گڑھی ہیں، اور وہ یہی روایتیں ہیں، ایسی روایتیں، کیا حالات ہیں، کن حالات میں اور کیسے ہیں۔ لہذا امام حسن کی حیات طیبہ سے ہم درس لینے کی کوشش کریں تاکہ اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکیں۔ دوسری مناسبت آنے والی 17 رمضان المبارک کی وہ تاریخ ہے کہ جس دن عالم اسلام کی اہم ترین جنگ، اور کہہ سکتے ہیں آپ کی پہلی جنگ، جنگ بدر۔ جنگ بدر ایک اہم چیپٹر، بڑی قسم پرسی میں، بہت غربت میں، مسلمان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ نہیں تھا، بہت سواریاں نہیں تھیں، سپاہی بھی اتنے نہیں تھے۔ ایسے حالات میں مسلمان نے کفار سے جنگ کی۔ سن 2 ہجری کی جنگ ہے، ابھی رسول آئے ہیں، تازی تازی حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں۔ یہ بھی چیپٹر پڑھنے والے، ان ساری چیزوں کو تفصیل سے ہم پیش نہیں کر سکتے، لیکن آپ مطالعہ ضرور کیجیے، یہ پورے ہفتے کا ہوم ورک سمجھیے آپ، ان چیزوں کی طرف آپ توجہ کریں۔ تیسری مناسبت جو بہت اہم مناسبت ہے ماہ رمضان کی، آنے والی 19 رمضان المبارک صبح ضربت۔ کیوں ضربت؟ کیوں ضربت؟ دانشوران کہتے ہیں کہ شدت عدل کی وجہ سے علی کو ضربت لگائی گئی، یعنی علی کے یہاں بہت زیادہ عدالت پائی جاتی ہے۔ شدت کا لفظ الگ الگ استعمال ہوتا ہے، کہیں شدت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو لمٹ سے زیادہ کرنے کے لیے، لیکن وہ لفظ نہیں ہے صحیح۔ شدت کا لفظ کہیں پہ ہوتا ہے کسی چیز کو پوری طریقے سے انجام۔ عدل لمٹ سے زیادہ ہو ہی کہاں سکتی؟ عدالت، انصاف لمٹ سے زیادہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ذہن کی محدودیت ہے۔ امام علی اس کثرت سے انصاف کو انجام دیتے تھے، عدالت کے قائل تھے کہ لوگوں کو امام علی کا انصاف برا لگتا تھا، لوگوں کو خراب لگتا تھا۔ یعنی ہر آدمی کو امید تھی کہ مثلا علی ہمارے مطابق کچھ کمپرومائز کر لیں گے، کچھ اونچ نیچ کر لیں گے، لیکن علی کسی کے لیے نہیں کرتے تھے۔ لہذا دشمن اس وجہ سے علی سے ناراض۔ پھر اس کے بعد وہ خوارج والا مسئلہ، ابن ملجم کو آمادہ کرنے والا مسئلہ، قطام والا مسئلہ، وہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے ہے، لیکن بنیاد وہیں سے۔ خود خوارج پوری ایک تاریخ، خوارج پوری ایک عزیزان محترم، کبھی بھی تاریخ کو تاریخ سمجھ کے مت پڑھیے، تاریخ کو عبرت سمجھ کے پڑھیے۔ تاریخ میں عبرتیں ہیں، آج بھی خوارج ہیں، آج بھی ابو موسیٰ اشعری ہے، آج بھی عمر یاس ہے، اس لیے کہ عمر یاس اب شخص کا نام نہیں رہ گیا، کردار کا نام۔ ابو موسیٰ اشعری کردار کا نام، خوارج کردار کا نام۔ خوارج کے نام سے ہم آج کے خوارج کو نہیں پہچانیں گے، خوارج کے کردار سے پہچانیں گے خوارج کو۔ کل کے خوارج نے بھی نہیں کہا تھا کہ ہم خوارج ہیں، آج کے خوارج بھی نہیں کہیں گے کہ ہم خوارج ہیں۔ اگر ہمیں آج کے خوارج کو پہچاننا ہوگا تو ہمیں علی کے زمانے، اگر ہم آج کے خوارج کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہمیں علی کے زمانے کے خوارج کو پہچاننا ہوگا۔ وہ کردار بتائے گا کہ آج خوارج کون، وہاں کا کردار بتائے گا کہ آج ابو موسیٰ اشعری کون۔ جب تک ہم دشمن کو پہچانیں گے نہیں، اس وقت تک اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے؟ آپ سے کوئی کہتے کہ آپ جائیں گے، راستے میں بھیڑ میں ایک آدمی ملے گا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا، کیا کریں گے آپ؟ کچھ تو بتاؤ اس کی شکل، کس راستے پہ آ رہا ہے یہ تو بتاؤ، حد اقل ہم اس راستے پہ نہ جائیں۔ کیا ایج ہوگی، کیا اس کا قد ہوگا، کچھ تو بتاؤ، کس سے پرہیز کریں؟ کسی حد تک تو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہیں پہچان پائے تو اپنے آپ کو کسی ایسے کی پناہ میں دے دیں گے کہ جو آپ کو ہر طرح کی دشمنی سے بچا لے، ہے کہ نہیں؟ دشمن کو پہچانو
اور اس کے ساتھ میں یا اگر نہیں پہچان پاؤ تو اپنے آپ کو ولایت کے حوالے کر دو۔ ولایت وہ قلعہ ہے کہ جو آپ کو ہر دشمنی سے محفوظ رکھے گا، ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے آپ کو تقوی کے حوالے کر دیں، تقوی محفوظ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد خود 21 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے کہ جس دن مولا کائنات اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد مناسبتوں میں 20 رمضان المبارک 8 ہجری فتح مکہ کی تاریخ ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن مولا کائنات رسول اکرم کے دوش پہ سوار ہوئے تھے تاکہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کریں۔ ان مذہبی مناسبات کے علاوہ حالات حاضرہ میں پچھلے جمعے عین نماز جمعے میں خدا نہ کرے کہ اس جمعے کو کہیں کچھ ہو، اگرچہ پیشین گوئی کی گئی ہے بحرین کے لیے، نیوز میں بھی ہے، بحرین کے لیے پیشین گوئی کی گئی کہ بحرین میں کسی شیعہ مسجد میں اس جمعے میں جو یہ اس ٹائم ہے، خدا نہ کرے، خدا سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، بلاسٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ISIS نے۔ پچھلے جمعے کو کویت، کون سا اسلام ہے یہ؟ نمازی، روزے دار، ہم نے آپ سے کہا نہیں، دین کو ہی بہانہ بنا کے گمراہی ڈالی جاتی ہے۔ وہ بےہودے بدبخت احمق لوگ اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ کس طریقے سے دین کے خلاف لا کے بھی دین سمجھایا جاتا ہے اور اس کو دین بتایا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے بیچ بھی اس طرح کے لوگ ہیں، اس پیمانے پہ نہیں ہوتے زیادہ نہیں، لیکن ہیں کہ جو دین کی مخالفتی دینداری سمجھتے ہیں۔ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ماہ رمضان ہے، مسجد ہے، نماز کی حالت ہے، نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کچھ تو رعایت کرو۔ رسول کی جنگ کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے۔ کب رسول نے کس مسجد میں حملہ کروایا؟ کب رسول نے بچوں پہ حملہ کروایا؟ کب رسول نے بوڑھوں پہ حملہ کروایا؟ 4 مہینے سال میں ایسے ہیں کہ جن میں جو شہر الحرام، حرام مہینے کہے جاتے ہیں، ان میں جنگ حرام ہے۔ ان میں سے ایک رجب ہے۔ رجب میں ان کا سلسلہ رکا نہیں رکا۔ کیوں؟ اصل مسلمان نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم اسلام کس چیز کا نام، شکل اسلام ہے، حقیقت یہودیت۔ یہود اور سعود کی یہ ملی جلی سازش ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ نہ یہودی مسلمان ہے اور نہ سعودی کچھ مسلمانوں سے متعلق کوئی ایکٹیویٹی دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یمن کے حالات، بحرین کے حالات، سیریا کے حالات، عراق کے حالات، اس سے پہلے کی تاریخ میں جائیں افغانستان کے حالات، بوسنیا کے حالات، فلسطین کے حالات، کہاں مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم نے ایک بات کہیں پہ کہی تھی، آپ کے سامنے پیش کریں کہ آج میڈیا زور دے رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان سب کو مار رہا ہے، مسلمان یہ کر رہا ہے، مسلمان وہ کر رہا ہے۔ ایک مطلب کسی صاحب سے ہماری بات ہوئی تو ہم نے جب یہ بات نکلی اس پوائنٹ پہ آئے تو ہم نے کہا کہ دیکھیں اس کو 2 نگاہ سے دیکھیے آپ۔ ایک تو میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے کہ مسلمان مار رہا ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ جو مار رہے ہیں جن کو آپ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ مسلمان نہیں، طالبان مسلمان نہیں ہیں، القاعدہ مسلمان نہیں ہے، داعش مسلمان نہیں ہے، یہ صرف اسلام کا چولا پہنے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ کس کو مار رہے ہیں؟ یہودیوں کو مار رہے ہیں؟ نہیں۔ عیسائیوں کو مار رہے ہیں؟ نہیں۔ کافروں کو مار رہے ہیں؟ نہیں۔ مار بھی تو مسلمان ہی کو تو رہے ہیں۔ مارنے والا مسلمان ہے تو مرنے والا بھی تو مسلمان۔ لیکن آپ دیکھیں تو دنیا میں آپ کو ایسے مل جائیں گے جو مسلمانوں کے علاوہ بھی ہیں وہ مار رہے ہیں۔ یہودی مار رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، فلسطین کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ میانمار میں جائیے وہاں مسلمان نہیں مار رہا، دوسرے لوگ مار رہے۔ مارنے والوں میں مسلمانوں کے علاوہ مل جائیں گے، لیکن مرنے والوں میں وہاں بھی مسلمان ہی ہیں۔ تو مارنے والوں کی تعداد مسلمانوں کی زیادہ نہیں ہے اگر ان بہروپیوں کو مسلمان سمجھ لیں، لیکن مرنے والا ہر جگہ مسلمان ہے، معصوم مسلمان ہے، مظلوم مسلمان۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ میڈیا مارنے والے کو دیکھ کے مسلمان کہہ رہا ہے، مرنے والے کو دیکھ کے مسلمان نہیں کہہ رہا ہے؟
توجہ فرمائیں آپ, ان خطرات کو محسوس کریں. جس کے ہاتھ میں بم ہے اس کا اسلام تم کو نظر آ رہا ہے, جس کی پیشانی سجدے میں اس کا اسلام نظر نہیں آ رہا. جو پریکٹیکل طریقے سے اسلام پہ عمل کر رہا ہے اس کا اسلام نہیں دکھائی دے رہا, اور جو انہی مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے اس کا اسلام سب کو دکھ رہا. دیکھیے یہ میڈیا کہاں سے آئی, یہ چیز میڈیا کس نے دی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے حملے صرف مسلمان کشی کے لیے نہیں ہیں, مسلمان کشی کے ساتھ ساتھ اسلام کشی بھی ہے. ان کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا ہے, اسلام کو داغدار کرنا ہے. یہ بہانے, یہ داعش تیار کیے گئے. نہیں معلوم بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, کہ کچھ چیزیں کھل کے آئی ہیں کہ تقریباً 25 سال اور کتنے سال پہلے سے ان کو تیار کیا جانا شروع کیا گیا تھا داعش کو, جو اب تیار ہو. تھوڑا سا انسان غور کرے تو ساری چیزوں کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. ان کو پیسے کہاں سے مل رہے ہیں, ان کو اسلحہ کہاں سے مل رہا ہے؟ مسلمان دے رہا ہے ان کو پیسے, مسلمان اسلحہ دے رہا ہے. یہ لائق غور چیز ہے. پوری دنیا میں اس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو قتل عام. دوسری طرف سے ایک تو یہ قتل عام کہ جو اسلامی ممالک کے سب خاموش. کیوں خاموش؟ ایک ملک کو چھوڑ کے اسلامی ممالک خاموش ہے, کیوں؟ اب معلوم یہ ہوا کہ چونکہ ان کا بھی باپ وہی ہے جو ان کا باپ, تو اپنوں کی مخالفت تھوڑی کریں گے. یہ بات تقریباً یعنی کافی حد تک ثابت ہے کہ داعش کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے. مسلمانوں کا دشمن اس ٹائم اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, کہ جو مسلمانوں کو آپس میں بھی لڑوا رہا ہے, دوسرے لوگوں کو مسلمان بنا کے بھیج رہا ہے, وغیرہ وغیرہ, جو بھی ان کی طریقے دشمنی ہے ان سارے طریقوں کو اپنا رہا ہے. اور یہ بھی ان سے وفادار, سب کو ماریں گے لیکن مثلا یہودیوں کو نہیں ماریں گے, یہ بھی ان کے وفادار, یہ بھی پورا وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں. وہاں جاتے ہیں دم ہلاتے ہیں. عالم اسلام کیوں چپ ہے؟ عالم اسلام کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جن کے یہ نوکر ہیں انہی کے وہ بھی نوکر. کسی میں اتنی ہمت نہیں. معلوم یہ ہوا کہ جتنے تختوں پہ یہ سلطان اور بادشاہ دکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بادشاہ نہیں ہے, سب نوکر. اس لیے اگر ان کے اندر بادشاہت اور حکومت پائی جاتی تو یہ آزادی کی طریقے سے حد اقل اپنے ہی ملک کے مسئلے میں کچھ تو مخالفت کرتے. مجلس اس ٹائم جل رہا, مجلس اس ٹائم جل رہا, لیکن سب خاموش, سب چپ. یہ خاموشی بھی تشویشناک ہے, ہمیں غور کرنا چاہیے. اور آخر میں ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا. ہم خالی یہاں بیٹھ کے اور افسوس کر لیں, یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہی ماہ رمضان, امام علی کی شہادت, کیا امام علی نے وصیت کی تھی؟ دیکھو ہمیشہ ظالم کے لیے خصم بننا, مقابلے میں آ جانا, مظلوم کے حامی بننا. ہم دیکھیں کہ ہم کن کن طریقوں سے ظالم کے مقابلے میں آ سکتے ہیں, کن کن طریقوں سے مظلوم کی حمایت کر سکتے ہیں. آج ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے, آج سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے. ہم ایسے میسیج, ایسے نیوز, ان کے لنک کو واٹس ایپ, فیس بک پہ بھیج سکتے ہیں تاکہ دنیا کو ان چیزوں سے آگاہ باخبر کر سکیں. ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم مظلوموں کی مظلومیت لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, ظالموں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں, ان کے اثرات بھی ہیں, میڈیا میں اثرات ہیں, پریس میں, وہاں پہ بات کریں. ان باتوں کو چرچے میں لائیں, لوگوں کے درمیان ان باتوں کو پھیلائیں. اور اس کے بعد پھر یہ تو پہلی منزل ہو گئی. سیکنڈ منزل پہ ہم اپنے یہاں ایسے سیمینار کریں کہ جس میں دشمن کی روش پہ غور و فکر کریں, تاکہ کل کو خدا نخواستہ دشمن ہمارے درمیان آنے کی کوشش کرے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. ہمارے خیال سے خطبے میں اس سے زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہے, بہت زیادہ وقت لے لیا. لیکن یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری کیسے, اسی کو آپ صرف ہماری ذمہ داری مت سمجھیں, بہت تفصیلی چیز ہے. ہم دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, کن کن فیلڈ میں کر سکتے ہیں, کس طریقے سے
اپنے فیوچر کو محفوظ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اسلام کو بدنام ہونے سے بچا سکتے ہیں، وہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر یہ نہیں کر پائے تو اس کا مطلب کہ ہم نے درس کربلا نہیں لیا، کربلا کی سیرت پہ عمل نہیں کیا ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، باراللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، باراللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، باراللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، باراللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے جن کی شادیوں مشکلات ان کی مشکلات کو حل فرما، باراللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، باراللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، باراللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔